معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جو کہانی انتقام آپ کی پیش خدمت ہے، اس کے مصنف بریم سٹوکر ہیں۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی چھٹی کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ ناقابل فراموش اور عبرتناک حادثہ نورنبرگ کے پرانے قلعے میں پیش آیا۔ میں جس زمانے کا ذکر کرتا ہوں، اس زمانے میں نورنبرگ کا یہ قلعہ سیاحوں کے لیے کچھ زیادہ کشش نہ رکھتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جرمنی کے اس دور افتادہ اور بہت پرانے شہر تک پہنچنے کی سہولتیں کچھ زیادہ نہ تھیں، اور بہت کم ایسے لوگ تھے جو دور دراز کا سفر طے کر کے سینکڑوں مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد نورنبرگ پہنچتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں نازیوں نے نورنبرگ کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا، اس لیے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور جب سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کو پتہ چلا کہ نورنبرگ میں 12ویں صدی عیسوی کی عمارتوں کے آثار موجود ہیں تو وہ اسے دیکھنے کے لیے جوق در جوق آنے لگے۔ ان دنوں میری شادی ہوئے 2 ہی ہفتے گزرے تھے، اور ہم میاں بیوی یورپ کے کئی ملکوں کی سیر کرتے ہوئے ایک روز فرینکفرٹ کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو ہماری ملاقات ہوچسن سے ہوئی۔ وہ خوبصورت نوجوان نہایت باتونی اور مسخرے پن کی حد تک ہنس مکمری کی سیاح تھا، جس نے جلد ہی ہم سے گہری دوستی کر لی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے جب تیزی سے انگریزی بولتا تو میری بیوی کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہوچسن کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی۔ وہ اپنی بہادری اور سیاحت کے ایسے عجیب قصے بیان کرتا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ اگرچہ مجھے بعد میں احساس ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولنے کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، تاہم ایسے ساتھی کی موجودگی ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی اور وہ تفریح کا بہت عمدہ ذریعہ بن گیا۔ نورنبرگ کا قلعہ دیکھنے کی تجویز بھی اسی نے پیش کی تھی، اور میری بیوی امیلیا، جسے ایسی عمارتیں دیکھنے کا ازحد شوق تھا، فوراً آمادہ ہو گئی۔ نورنبرگ دریائے پیگز کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ ایک حصہ پرانا شہر کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ نیا شہر۔ پرانا شہر تمام تر قرون وسطیٰ کے رومن فن تعمیر کا بہت اچھا نمونہ ہے۔ یہاں شہر کے چاروں طرف اونچی فصیل ہے، جس میں 4 بڑے بڑے دروازے اور 128 سیڑھیاں ہیں۔ شہر کا یہ حصہ زیادہ تر پہاڑیوں کے اوپر آباد ہے، جو شمال سے مغرب کی جانب پھیلتی چلی گئی ہیں، اور اسی مقام پر سرخ پتھروں کا بنا ہوا وہ عظیم الشان قلعہ واقع ہے، جس کے ایک کمرے میں یہ عبرتناک حادثہ پیش آیا تھا جو میں آگے چل کر بیان کرنے والا ہوں۔ نورنبرگ کا قدیم قصبہ اس قلعے سے نیچے آباد ہے۔ چونکہ یہ قلعہ سب سے اونچی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے اس کی فصیل کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہری کھائی ہے جو صدیوں سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسی ہے۔ رومن بادشاہوں کے عہد حکومت میں یہ کھائی، جسے دیکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے، یقیناً پانی سے بھری ہوتی ہوگی، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنے آدمی گر کر ہلاک ہوئے ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اکثر مجرموں کو جب اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا جاتا تو اس کے بعد لاشوں کو کھائی میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ان دنوں اس کی گہرائیوں میں گوشت خور مچھلیاں بھی بڑی تعداد میں پرورش کی گئی تھیں۔ یہ لاشیں ان مچھلیوں کا من بھاتا کھاجا تھیں۔ اس خشک کھائی نے زمین کا بہت سا حصہ گھیر رکھا تھا، اس لیے نورنبرگ کے گورنر نے اسے استعمال کرنے کا عجیب طریقہ اختیار کیا۔ اس نے یہاں درختوں اور پودوں کی بہت سی قسمیں لگوا دی تھیں، اور کہیں کہیں پھولوں کے تختے باہر دکھا رہے تھے۔ قلعے کی فصیل کے ساتھ ان کا نظارہ نہایت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ فصیل سے اس کی گہرائی اندازاً 50-60 فٹ ہوگی۔ اس سے پرے شہر کے مکانات دکھائی دیتے ہیں، جن کی سرخ ڈھلوان چھتیں تیز دھوپ میں خوب چمکتی ہیں۔ دائیں جانب قلعے کی فصیل کے ساتھ ہی وہ چھوٹی بڑی برجیاں اور گنبد دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جن میں پہرے دار رہا کرتے تھے، اور انہی کے درمیان ایک بڑے سے گنبد کے نیچے قلعے کا سب سے اہم کمرہ بنا ہوا تھا، جسے خاص طور پر دیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ یہ وہ کمرہ تھا جو سینکڑوں آدمیوں کی جانیں لے چکا تھا۔ اسی کمرے میں وہ عجیب و غریب مشینیں رکھی ہوئی تھیں، جن کی مدد سے انسان صدیوں سے اپنے ہی جیسے انسانوں پر ظلم، اذیت اور عذاب کے طریقے آزماتا چلا آیا ہے۔ یہاں بادشاہ مجرموں کو ایسی ہولناک سزائیں دیتے تھے کہ آج بھی انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے پورے قلعے کی سیر کر لیں اور پھر اس ہیبتناک کمرے کو سب سے آخر میں دیکھیں، تاکہ ہماری طبیعتیں یہ ناخوشگوار اثر کم سے کم قبول کریں۔ اسی دوران میں ہم تینوں ذرا دم لینے کے لیے فصیل کے قریب جا کھڑے ہوئے
اور جھک کر کھائی میں لگے ہوئے پھولوں کے تختوں اور درختوں کو دیکھنے لگے۔ جولائی کی تیز اور روشن دھوپ میں یہ نظارہ آنکھوں کے لیے بڑا فرحت انگیز اور خوشگوار تھا۔ رنگ برنگ پھولوں کے تختے بڑے بڑے خوشنما قالینوں کی صورت میں ہمارے سامنے بچھے ہوئے تھے، اور جب تیز ہوا چلتی تو یہ پھول جھومنے لگتے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے قدرت کے بنائے ہوئے ان حسین قالینوں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ قلعے کی سیر کرتے ہوئے ہم واقعی تھک گئے تھے اور اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ جگہ ہوتی بھی تو اس کھلے آسمان تلے دھوپ میں بیٹھتے بھی کہاں؟ دفعتاً میری بیوی نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا اور ہم نے جھک کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک دلچسپ تماشا نظر آیا۔ سیاہ رنگ کی ایک بڑی بلی فصیل کے بالکل نیچے آرام سے لیٹی تھی، اور اس کا بچہ جس کا رنگ بھی سیاہ تھا قریب ہی کھیل رہا تھا۔ بلی اپنی دم ہلاتی اور بچہ اس کی طرف جھپٹتا، کبھی وہ دم پر پنجہ مارتا اور کبھی بلی اپنے پاؤں کو جنبش دے کر بچے کو آہستہ سے پرے دھکیل دیتی اور دم زور زور سے ہلانے لگتی۔ اس پر بچہ اور جوش میں آ کر اچھلنے کودنے لگتا۔ غالباً اسے اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ چند منٹ تک ہم تینوں نہایت دلچسپی سے یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر یکایک امریکی نوجوان نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور ہنس کر بولا، ذرا دیکھنا، میں آپ لوگوں کو ایک اور دلچسپ کھیل دکھاتا ہوں۔ میں یہ پتھر ان کے قریب پھینکتا ہوں، وہ دونوں حیران ہوں گے کہ یہ پتھر کہاں سے آ گرا۔ ارے یہ کیا غضب کرتے ہو، میری بیوی نے اسے روکتے ہوئے کہا، وہ ڈر جائیں گے، کیوں ان کا مزہ کرکرا کرنے کی فکر میں ہو؟ مادام آپ قطعاً نہ گھبرائیے، یہ کھیل اور دلچسپ بن جائے گا۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی، مگر خدا کے لیے ذرا احتیاط سے پتھر پھینکنا، کہیں تم اس پیارے سے ننھے بچے کو زخمی نہ کر دو۔ اجی آپ خوامخواہ ڈرتی ہیں، کیا میں بچہ ہوں جو ایسی بے احتیاطی کروں گا؟ امریکی نوجوان نے گردن ہلا کر کہا، مادام میں تو ایسا رحم دل آدمی ہوں کہ میں نے آج تک کسی چیونٹی کو بھی نہیں مارا، اور شیر چیتے ہلاک کرتا رہا ہوں۔ میں نے لقمہ دیا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر پتھر نیچے پھینک دیا۔ آہ وہ منحوس لمحہ جب اس امریکی نے پتھر نیچے پھینکا مجھے ساری زندگی یاد رہے گا، کیونکہ ہوا کے زور سے وہ وزنی پتھر تیزی سے نیچے گیا اور بلی کے معصوم بچے کے سر پر جا لگا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ننھا سا سر پھٹ گیا اور بھیجا باہر نکل آیا۔ چند سیکنڈ تک تڑپنے کے بعد وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہم تینوں آنکھیں پھاڑے بلی کے بچے کی لاش دیکھ رہے تھے، جو چند ثانیے پیشتر جوانی، زندگی اور حسن کی بہترین تصویر تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس غیر متوقع حادثے نے میرے جسم کو بھی سرد کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں بیکار ہو گئیں۔ یہی حال میری بیوی اور امریکی نوجوان کا تھا، بلکہ میری بیوی کا تو خوف کے مارے چہرہ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ پتھر گرتے ہی سیاہ بلی نے سر اٹھا کر ہماری جانب دیکھا۔ خدا کی پناہ، اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں یکدم انگاروں کی مانند سرخ ہو گئیں اور اس کا جبڑا بھیانک انداز میں کھل گیا۔ اس نے اپنی شعلہ بار نگاہیں ہاچسن پر جما دی۔ میرے بدن میں دہشت سے تھر تھری چھوٹ گئی اور میری بیوی تو تقریباً غش کھا کر میرے اوپر ہی آن پڑی۔ سیاہ بلی نے پلٹ کر اپنے تڑپتے ہوئے بچے کی جانب دیکھا جو جاں کنی کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر پر سے سرخ سرخ خون کی نکلتی ہوئی پتلی سی دھار نے اس کا سارا جسم لت پت کر دیا تھا۔ بلی کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی اور نہایت محبت سے اپنے مرے ہوئے بچے کے جسم کو چاٹنے لگی۔ اس کا جبڑا اپنے بچے کے تازہ خون میں بھر گیا، اور جب اس نے منہ کھولا تو اس کے لمبے سفید چمکتے ہوئے دانت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی حلق میں آ گیا۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے ناخن بھی پوری طرح باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ جوش اور انتقام کا ایسا نمونہ بن گئی تھی کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ چند لمحے تک وہ نہایت غیظ آلود اور نفرت انگیز نظروں سے امریکی کو تکتی رہی، اور پھر پوری قوت سے دوڑتی ہوئی آئی اور قلعے کی پتھریلی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے حلق سے اب غراہٹوں اور چیخوں کی دلدوز آوازیں نکل رہی تھیں۔ بلی کا یہ غیظ و غضب اور جوش کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ امریکی نوجوان کی بوٹیاں اڑا دے۔ اس کی خوفناک شکل اور غرانے چیخنے اور سفید دانتیں دکھانے کا انداز اتنا ڈراؤنا تھا کہ میری بیوی اسے برداشت نہ کر سکی۔ اسے ہوش میں لانا بھی میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ بلی بار بار دوڑتی ہوئی آتی اور قلعے کی سنگین اور غیر ہموار دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار پیٹھ کے بل نیچے گر جاتی۔
تاہم اس کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو کر نیچے گری تو اپنے مرے ہوئے بچے پر جا پڑی اور بلی کا سارا جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ امریکی وہیں کھڑا بلی کی ان حرکات کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے لیے یہ بھی ایک پرلطف تماشا تھا۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کو وہاں سے ہٹا کر ذرا فاصلے پر ایک جگہ سائے میں لے گیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ چند منٹ بعد ایمیلیا ہوش میں آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے خوف کے آثار نمایاں تھے۔ ایمیلیا کو وہیں چھوڑ کر جب میں دوبارہ دیوار کے قریب گیا تو ہچسن نے کہا، میں نے دنیا میں ایک سے ایک خوفناک درندے دیکھے ہیں، مگر جس وحشی پن کا مظاہرہ سیاہ بلی کر رہی ہے یہ میرا پہلا مشاہدہ ہے۔ اس کا غصہ ہر لمحہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی طرح کا ایک اور قصہ بیان کرنے لگا جسے میں نے ڈھنگ سے نہ سنا کیونکہ میں بلی کی عجیب و غریب حرکات دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے 15 یا 20 مرتبہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی اور ایک بار تو وہ کافی اوپر آ گئی تھی کہ پیر پھسل جانے کے باعث دھڑام سے نیچے جا گری۔ یقیناً اسے سخت چوٹ لگی تھی، لیکن بلی نے اس چوٹ کی کوئی پرواہ نہ کی اور نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ دوڑتی ہوئی آئی اور دیوار پر چڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر امریکی کہنے لگا، اس جانور کی ہمت پر آفرین ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیوار پر چڑھ کر ہی دم لے گی، مگر افسوس کہ وہ یہاں کبھی نہ پہنچ سکے گی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ سرد پڑ جائے گا تو اس حادثے کو بھول جائے گی۔ افسوس، صد افسوس، مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ پتھر اس کے بچے کو لگ جائے گا۔ یہ حادثہ بالکل اتفاقیہ ہوا ہے، ورنہ میری نیت اسے ہلاک کرنے کی نہ تھی۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس بچے میں دوبارہ جان نہیں ڈالی جا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی بلی نے بھی دیوار پر چڑھنے کی کوشش ترک کر دی اور وہیں بیٹھ کر اپنی غضبناک نظروں سے اوپر دیکھنے لگی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کرنل، مجھے افسوس ہے کہ اس حادثے نے آپ کو ذہنی کوفت میں مبتلا کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی بیوی نے تو اس کا بےحد ناگوار اثر قبول کیا ہے، مجھے ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ گیا جہاں میری بیوی آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ مادام، کیا آپ مجھے معاف نہ کریں گی؟ یقین کیجیے اس میں میری کوئی خطا نہ تھی، بلی کے بچے کی قسمت میں اسی طرح مرنا لکھا تھا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اسے فراموش کر دیجیے اور آئیے قلعے کی باقی چیزیں دیکھ کر ہم جلد از جلد اس منحوس مقام سے رخصت ہوں۔ ہم تینوں ادھر سے گزرتے ہوئے جب فصیل کے قریب آئے تو غیر ارادی طور پر ہم نے نیچے جھانکا۔ سیاہ بلی اسی طرح بیٹھی اوپر دیکھ رہی تھی۔ جو ہی امریکی کا چہرہ اسے نظر آیا اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی۔ اس کے دونوں پنجے اس انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے جیسے وہ امریکی کا منہ نوچ لینا چاہتی ہے، مگر وہ حسب معمول پھر نیچے جا پڑی۔ 60 فٹ اونچی دیوار چڑھنا بلا شبہ بلی کے لیے ایک ناممکن بات تھی۔ امریکی نے اب خوش طبع کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلی کو مخاطب کیا، پیاری بلی، مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا، میں تو دراصل تمہارا کھیل اور دلچسپ بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ پتھر تمہارے بچے کو جا لگا اور وہ مر گیا، بخدا اس میں میرا ذرا برابر بھی قصور نہیں۔ اب تم دیوار پر چڑھنے کی کوشش چھوڑ کر بچے کے کفن دفن کا بندوبست کرو، جاؤ شاباش۔ ایمیلیا ایک بار پھر بلی کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگی اور اس نے نوجوان سے کہا، ہچسن، تم اسے مذاق نہ سمجھو، بلی کا ارادہ فاسد ہے، وہ اگر یہاں ہوتی تو تمہیں ضرور مار ڈالتی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت اور حقارت کی چنگاریاں سلگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ قہقہا مار کر ہنسا اور کہنے لگا، مادام، آپ مجھے، شیر دل ہچسن کو اس حقیر سیاہ بلی سے ڈراتی ہیں جس نے نہ جانے کتنے درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ بلی میرے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے؟ میں اب چاہوں تو نیچے جا کر آپ کے سامنے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ بلی نے جب ہچسن کا قہقہا سنا تو اس میں دفعتاً ایک عجیب تغیر رونما ہوا۔ اس کا سارا جوش و خروش اور غضب یکلخت ختم ہو گیا اور پرسکون دکھائی دینے لگی۔ اس نے پھر ہچسن کی طرف ایک بار دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس طرف گئی جہاں اس کا بچہ مرا پڑا تھا اور پھر زبان نکال کر بچے کا جسم چاٹنے لگی۔ واقعی بلی تمہیں دیکھ کر اب ڈر گئی ہے، دراصل اس نے تمہاری آواز سن کر اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ شخص تو بہت بڑی بلا ہے، اس سے نمٹنا آسان کام نہیں، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ امیلیا بھی یہ فقرہ سن کر ہنس پڑی اور ہم تینوں وہاں سے آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد جب ہم نے نیچے جھانکا تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ سیاہ بلی بھی اسی جانب چلی جا رہی تھی جدھر ہم جا رہے تھے۔ اس نے منہ میں اپنے مردہ بچے کو دبا رکھا تھا، لیکن چند لمحے بعد جب ہم نے دیکھا تو مردہ بچہ اس کے منہ میں نہ تھا
بلی نے شاید اسے کسی جگہ چھپا دیا تھا۔ اسے پراسرار انداز میں تعقب کرتے دیکھ کر ایمیلیا پر پھر خوف طاری ہونے لگا اور اس نے امریکی کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی، مگر وہ بے پرواہی سے ہنسا اور کہنے لگا، مادام، آپ کو اس بلی سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر وہ ہمارے پیچھے آتی ہے تو آنے دیجیے، بھلا وہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اور فرض کیجیے اگر اس کا ارادہ مجھے نقصان پہنچانے کا ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر سے بندھا ہوا پستول نکالنا چاہا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایک بلی کو مارنے کے جرم میں چند منٹ کے لیے پولیس مجھے پکڑ لے گی، وہ مجھے پھانسی پر لٹکانے سے تو رہے۔ ایمیلیا نے اسے پستول نکالنے سے روکا، ورنہ وہ ضرور بلی پر گولی چلا دیتا۔ ہچسن نے ایک بار پھر نیچے جھانکا، بلی اسے دیکھ کر غرائی اور پھر جلدی سے ایک پتھر کی آڑ میں ہو گئی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کیا بلی کو ہچسن کے مہلک ارادے کا پتہ چل گیا تھا؟ بلی کے یوں دبک جانے پر ہچسن نے فخری انداز میں ایمیلیا کی جانب دیکھا اور کہا، دیکھا مادام آپ نے؟ یہ شریر بلی اب مجھ سے ڈرنے لگی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہاں سے لوٹ کر اپنے مردہ بچے کی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں دوسری بلیاں اسے ہڑپ نہ کر لیں۔ جاؤ خالہ بلی، یہاں سے ٹل جاؤ، ورنہ میرا پستول خواہ چل جائے گا۔ ایمیلیا نے جلدی سے ہچسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر آگے لے گئی، لیکن جاتے جاتے بھی امریکی نوجوان نے نیچے جھانک کر بلی سے چند مزاحیہ فقرے کہہ ہی دیے۔ اچھا، الوداع خالہ بلی، میں تم سے معذرت کر چکا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا، مگر تم ہمارا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں۔ بہرحال تم اب اس حادثے کو فوراً ہی فراموش کر دو۔ جلد ہی ہم قلعے کی اندرونی دلچسپیوں اور عجائبات کو دیکھنے میں اس قدر محو ہو گئے کہ تھوڑی دیر پہلے جس ناخوشگوار حادثے نے ہمیں مقدر کر دیا تھا اس کی یاد بھی باقی نہ رہی۔ پھرتے پھراتے آخر کار ہم قلعے کی سب سے زیادہ مشہور اور ہیبت ناک جگہ پر پہنچ ہی گئے، جہاں 900 سال پیشتر مجرموں اور جاسوسوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا جاتا تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے کے عمر رسیدہ چوکیدار نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر خاصا خوش نظر آتا تھا، کیونکہ اس روز وہاں کی سیر کرنے والے ہم 3 ہی افراد تھے، اور چونکہ چوکیدار کی بالائی آمدنی کا ذریعہ سیاحوں کی دی ہوئی بخشش ہوتی ہے، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ ہماری جانب توجہ دے رہا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے اس کمرے کا چوکیدار تھا اور یہاں رکھی ہوئی ہر شے کے متعلق اس کی معلومات حیران کن تھی۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ماحول کی تاریکی اور اس میں رکھی ہوئی عجیب اور پراسرار مشینوں اور ہتھیاروں نے ہمارے اعصاب پر برا اثر ڈالا۔ یہ گنبد نما کمرہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اوپر کے حصے میں جانے کے لیے چند سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں۔ ہم نے پہلے نچلے کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں دن کے وقت بھی ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اس کی دیواریں بہت چوڑی اور موٹی تھیں، اور کمرے میں اوپر کی جانب کوئی روشن دان نہ ہونے کے باعث روشنی اور ہوا آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور جا بجا مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے تان رکھے تھے، جنہیں صاف کرنے کا خیال شاید منتظمین کو کبھی نہ آیا۔ ہم نے جب غور سے ان دیواروں کا معائنہ کیا تو ان پر بڑے بڑے سیاہ دھبے بھی دکھائی دیے۔ بوڑھے چوکیدار نے بتایا کہ یہ دھبے صدیوں پرانے ہیں، اور یہ خون ان لوگوں کا ہے جن کو کسی جرم یا جاسوسی کے شک میں پکڑ کر اذیتیں دی جاتی تھیں۔ چند ہی لمحے بعد ہمیں احساس ہونے لگا کہ اس بھیانک کمرے کی دیواریں زندہ ہو رہی ہیں، اور ان کے اندر سے ہمیں ان بدنصیب لوگوں کے چیخنے اور کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ امیلیا کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے ماحول سے ڈر رہی تھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی داستانیں ان خونی دیواروں میں پوشیدہ تھیں۔ ہم بہت جلد گھبرا کر اس وحشتناک جگہ سے نکل آئے۔ چوکیدار اب ہمیں اوپر کی سیڑھیوں کے ذریعے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ جو ہی ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے، دہشت کی ایک نئی لہر ہمارے جسموں میں دوڑ گئی۔ ایمیلیا نے میرا بازو سختی سے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا اور خود میرا یہ حال تھا کہ اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کمرے کا ماحول نچلے کمرے کے ماحول سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی ہر شے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں گھور رہی تھی، اور ہم نے نذیت دینے والی مشینوں اور دیواروں پر لگے ہوئے سینکڑوں قسم کے ہتھیاروں کے قہقہے کی آوازیں بھی سنی۔ بوڑھے چوکیدار نے فوراً محسوس کر لیا کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے ایک موم بتی جلائی جس کی کانپتی ہوئی روشنی وسیع و عریض کمرے میں پھیل گئی۔ اب ہم آسانی سے یہاں رکھی ہوئی چیزوں کو پہچان سکتے تھے،
چاروں طرف دیواروں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی تلواریں، کلہاڑے، نیزے اور خنجر لگے ہوئے تھے۔ ان میں اکثر تلواریں اور کلہاڑیاں اتنی بڑی اور وزنی تھیں جنہیں اٹھانا عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ غالباً ان گرانڈیل حبشی جلادوں کے استعمال میں آتی تھیں جنہیں خاص طور پر مجرموں کی گردن مارنے کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ ان ہتھیاروں کے قریب ہی پرانی سیاہ لکڑی کے بہت بڑے بڑے کندے بھی پڑے دکھائی دیے جن پر جا بجا کسی روغن کے دھبے جمے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے ہمیں بتایا کہ لکڑی کے یہ وہ کندے ہیں جن پر مجرموں کو لٹا کر ان کی گردن کاٹی جاتی تھی۔ ہم نے جھک کر ان کندوں پر تلواروں کے گہرے نشان بھی دیکھے۔ کمرے کے ایک حصے میں وہ تمام چھوٹی بڑی مشینیں یکجا رکھی تھیں جو مجرموں اور جاسوسوں کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہی ہیبت طاری ہوتی تھی۔ یہاں ہم نے ایک کرسی دیکھی جس کی نشست پر لوہے کی لمبی لمبی اور نہایت تیز نکیلی سلاخیں لگی تھیں۔ چوکیدار نے ہمیں بتایا کہ یہ موت کی کرسی ہے۔ اس پر مجرموں کو بٹھایا جاتا تھا اور یہ سلاخیں اس کے گوشت میں پیوست ہو جاتی تھیں۔ ایسا مجرم کئی دن جاں کنی کی حالت میں مبتلا رہنے کے بعد مرتا تھا۔ اس کرسی کے علاوہ متعدد قسم کے شکنجے بھی موجود تھے جن میں انسانی جسم کو اس طرح جکڑا جا سکتا تھا کہ ذرا بھی جنبش نہ کر سکے۔ لوہے کی چھوٹی بڑی پیٹیاں، لوہے کے جوتے، سر اور گردن کو جکڑنے والے شکنجے اور آہنی خول جو بھیجے کو کھوپڑی سے باہر نکال سکتے تھے۔ کمرے میں گھومتے ہوئے ہم ایک بہت بڑی سی آہنی مشین کے قریب پہنچے جس کی عجیب و غریب ساخت نے امریکی نوجوان کو بہت متاثر کیا۔ یہ مشین ایک عورت کے مجسمے سے مشابہ تھی اور اس میں جا بجا زنگ لگا ہوا تھا۔ اس کے عین وسط میں کچھ اوپر اٹھا ہوا ایک بڑا سا آہنی کڑا تھا جس میں موٹا سا رسا بندھا تھا۔ اس رسے کا دوسرا سرا ایک ستون سے بندھا ہوا تھا۔ چوکیدار نے ہمیں بتایا کہ اس مشین کو آئرن ورجن کہتے ہیں اور اذیت دے کر ہلاک کرنے کے لیے اس مشین سے زیادہ بہتر اور کوئی مشین نہیں۔ آپ اسے غور سے دیکھیے، یہ برسوں تک خون میں نہا چکی ہے اور اب بھی اس کے ایک حصے پر خون کی جمی ہوئی تہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوکیدار نے ستون سے بندھا ہوا موٹا رسا کھولا اور پوری قوت سے اسے کھینچنے لگا۔ اب ہم نے حیرت سے دیکھا، مشین کے اوپر بنا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ گڑگڑاہٹ کی سی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ یہ آہنی دروازہ بہت بھاری تھا کیونکہ اسے کھینچتے ہوئے بوڑھا چوکیدار جلد ہی ہانپنے لگا۔ تاہم اس نے دروازہ پوری طرح اوپر اٹھا دیا جس پر بہت سی نوکدار سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور ہمیں مشین کے اندر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ آہنی دروازہ اٹھنے کے بعد مشین کے اندر اتنی جگہ تھی جس میں ایک آدمی آسانی سے لیٹ سکتا تھا۔ چوکیدار نے ہمیں بتایا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مشین کس کام آتی تھی۔ ملزم کے ہاتھ پیر باندھ کر اس مشین کے اندر خالی جگہ میں لٹا دیا جاتا تھا اور لوہے کی سلاخ دار دروازے کو آہستہ آہستہ نیچے گرایا جاتا تھا۔ بد نصیب قیدی جب ان خون آشام سلاخوں کو اپنی آنکھوں اور جسم کی طرف بڑھتے دیکھتے تو موت کے لرزہ خیز خوف سے جرم کا اقبال کر لیتا اور سارے راز اگل دیتا۔ لیکن بعض ایسے مجرم بھی ہوتے جو اس حالت میں بھی زبان نہ کھولتے تو رسے کو فوراً چھوڑ دیا جاتا اور یہ آہنی دروازہ پوری قوت سے نیچے گر جاتا اور سلاخیں قیدی کے تمام جسم میں پیوست ہو جاتی اور وہ آنن فانن موت سے ہمکنار ہو جاتا۔ ایمیلیا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ خدا کے واسطے مجھے اس منحوس جگہ سے فوراً لے چلو، میں یہاں اب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی ورنہ میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ ہم تو یہاں صرف عجائبات دیکھنے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہے، وہ کیا خیال کرے گا؟ میں اسے سمجھا بجھا کر جب واپس کمرے میں لایا تو امریکی نوجوان اس مشین کے پاس کھڑا اس کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر بولا، آپ کی بیوی بہت کمزور دل کی خاتون ہے، بلا شبہ انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کی غیر حاضری میں اس مشین کے بارے میں بعض دلچسپ باتیں چوکیدار سے معلوم کی ہیں۔ میں نے اپنے ملک کے ریڈ انڈین باشندوں کے متعلق بڑی بڑی داستانیں سنی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں اور حریفوں کو عجیب عجیب سزائیں دیتے تھے، مگر یہ مشین بے مثال ہے۔ خدا کی پناہ، مجھے تو اس کے تصور ہی سے اذیت ہوتی ہے، لیکن میں اپنا تجربہ مکمل کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ کیا کہتے ہو؟ کیسا تجربہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہی معمولی سا تجربہ، میں خود 1 منٹ کے لیے اس مشین کے اندر لیٹ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوہے کا یہ سلاخدار دروازہ کس طرح آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ نہیں نہیں، امیلیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا،
خدا کے لیے ہاچسن ایسا نہ کرنا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ آپ جو چاہے سمجھیں، مگر میں یہ تجربہ کر کے رہوں گا، ہاچسن نے اصرار کیا۔ اگر آپ ڈرتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چہل قدمی کیجیے۔ میں آپ سے کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں ڈرپوک آدمی نہیں ہوں، نہ جانے اب تک کیسے کیسے واقعات و حادثات مجھ پر بیت چکے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ مونٹانا کے جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ دشمنوں نے مجھے مار ڈالنے کے لیے جنگل میں آگ لگا دی۔ میں رات بھر ایک مرے ہوئے گھوڑے کے اندر چھپا رہا، تب جان بچی۔ اسی طرح نیو میکسیکو میں مجھے سونے کے ایک کان میں جو حادثہ پیش آیا وہ بڑا خوفناک تھا۔ 2 روز تک میں غار میں قید رہا، جس کے دروازے پر ایک بڑا پتھر آن گرا تھا۔ غور کیجئے، جب ایسے ایسے عظیم حادثوں سے میں بچ گیا تو اس 2 منٹ کے تجربے سے کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ہٹ کا پکا ہے اور یہ کام ضرور کر گزرے گا، تو کہا، اچھا، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، ہم اب یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، میری بیوی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ امریکی نے مسخرے پن سے مجھے سلیوٹ کیا اور کہنے لگا، جو حکم جناب کا، بس ابھی فارغ ہوا جاتا ہوں۔ پھر وہ چوکیدار سے مخاطب ہوا، جو امریکی نوجوان کے اس خطرناک تجربے میں مدد دینے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ بڑے میاں، تم بھی ڈر گئے؟ یہ لو اپنی جیب گرم کرو۔ ہاچسن نے سونے کا ایک سکہ بوڑھے کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا، اب لپک کے ایک رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس مشین میں مجھے لٹا دو، تاکہ میں اس تجربے کا وہی مزہ پا سکوں جو پرانے زمانے کے مجرموں کو ملتا تھا۔ بوڑھے چوکیدار کو پہلی مرتبہ اس معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر کہا، جناب، آپ یہ حرکت نہ کریں، اس میں جان کا خطرہ ہے۔ فرض کیجئے اگر رسہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو؟ امریکی نے جوش میں آ کر کہا، بڑے میاں، تمہیں زیادہ دیر تک رسہ پکڑنا نہیں پڑے گا، بس 1 یا 2 منٹ کا کام ہے، اس کے بعد میرا دوست مجھے مشین سے باہر نکال دے گا۔ تم فکر نہ کرو، اس تجربے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے، کہو تو تحریر لکھ کر دے دوں۔ اچھا صاحب، جس طرح آپ کہتے ہی کرتا ہوں، مگر براہ کرم باہر کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے گا، ورنہ میری ملازمت جاتی رہے گی، روزی کا معاملہ ہے صاحب۔ اجی تم پرواہ نہ کرو، ذرا جلدی سے رسی تلاش کر لاؤ۔ چوکیدار باہر گیا اور پتلی رسی کے 2 لمبے لمبے ٹکڑے لے کر آیا، اور پہلے اس نے ہاچسن کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف باندھ دیے، اور پیر باندھنے والا تھا کہ ہاچسن نے کہا، بڑے میاں ذرا ٹھہرو، تمہاری دعا سے میں کافی صحت مند آدمی ہوں، تم مجھے اٹھا کر اس مشین کے اندر لٹا نہ سکو گے، اس لیے میں خود اس میں داخل ہو جاتا ہوں، بعد ازاں تم میرے پیر بھی باندھ دینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مشین کے اندر داخل ہو کر اس اطمینان سے لیٹ گیا جیسے کسی آرام دہ بستر پر سونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چوکیدار نے جلدی سے اس کی دونوں ٹانگیں باندھ دیں۔ ہاچسن اب موت کی اس مشین میں بالکل بے بس پڑا تھا، لیکن خوف کی کوئی علامت اس کے چہرے پر ظاہر نہ ہوئی، بلکہ وہ بچوں کی طرح اس کارنامے پر خوش ہو رہا تھا۔ واہ واہ، کیا شاندار جگہ ہے، بھائی میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس مشین کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں، بڑی آرام دہ چیز ہے۔ اچھا بڑے میاں، اب تم اس آہنی دروازے کو ذرا ڈھیل دے کر آہستہ آہستہ نیچے اتارو، میں دیکھوں تو صحیح کہ جب یہ سلاخیں میری جانب بڑھیں گی تو کیا مزہ آتا ہے۔ اوہ خدا رحم کرے، ہاچسن، کیا تم اس بےہودہ مذاق سے باز نہیں آ سکتے؟ میری بیوی چلا اٹھی، بس کافی ہے، تمہارا تجربہ مکمل ہو گیا، اب باہر آ جاؤ۔ ہاچسن نے قہقہہ لگایا اور مجھ سے کہنے لگا، کرنل صاحب، برائے مہربانی اپنی ڈرپوک بیگم کو ذرا باہر گھمانے لے جائیے۔ غضب خدا کا، میں 8000 میل کا سفر طے کر کے محض اس مشین کی خاطر آیا ہوں، اور اب اس کے اصل تجربے سے محروم چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ 5-10 منٹ ان کو سیر کرائیے، اتنی دیر میں یہ تجربہ پورا ہو چکے گا، پھر ہم اسے یاد کر کے خوب ہنسیں گے۔ ایمیلیا کی حالت اگرچہ ابتر ہو رہی تھی، مگر وہ کمرے سے باہر جانے پر تیار نہ تھی۔ وہ خاموشی سے میرا بازو پکڑے ہاچسن کی طرف تکتی رہی۔ بوڑھا چوکیدار آہستہ آہستہ 1-1 انچ کر کے رسہ چھوڑنے لگا اور آہنی دروازہ مشین کی طرف جھکتا گیا۔ ہاچسن کا چہرہ فرط مسرت سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں لمبی نوکدار سلاخوں پر جمی ہوئی تھیں۔ یکایک وہ کہنے لگا، کرنل، سچ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اتنا لطف میں نے اب پہلے کبھی نہیں اٹھایا، بخدا تم بھی اس تجربے کو آزما دیکھو۔ اے بڑے میاں، ذرا آہستہ، تم تو ایک دم رسہ چھوڑ دینے پر تلے ہوئے ہو۔ بوڑھے چوکیدار نے رسہ پوری قوت سے پکڑ رکھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ لہجہ بلہجہ اس کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔
5 منٹ کے قلیل عرصے میں آہنی دروازہ صرف 3 انچ کے قریب جھک سکا تھا۔ دفعتاً میں نے اپنے بازو پر ایک تھرتھراہٹ سی محسوس کی۔ ایمیلیا کی انگلیوں کی گرفت نرم پڑ رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا اور ہونٹ سفید پڑ گئے تھے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مشین کی ایک جانب گھور رہی تھی۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دہشت سے میری رگوں کا خون جم گیا۔ خدا کی پناہ! وہی منحوس کالی بلی کمرے کے دروازے میں کھڑی مشین کی جانب دیکھ کر قرا رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں مشعل کی مانند روشن تھیں۔ اس کے جسم کا رواں رواں کھڑا تھا اور وہ اپنی معمولی جسامت سے دگنی نظر آتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنا خون آلود جبڑا کھول کر آگے بڑھی۔ ہچسن نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ وہ وہیں سے چلایا، "کرنل، ذرا اس شریر بلی کو دھتکار کر نکال دو۔" لیکن اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھتا، بلی نے اپنی لمبی دم کو گردش دی اور بجلی کی مانند اچھل کر بوڑھے چوکیدار پر حملہ کیا۔ بلی کا دایاں پنجہ چوکیدار کی آنکھ پر پڑا اور آنکھ باہر آ گئی۔ بوڑھے کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور موٹا رسہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے رسے کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ میری انگلیوں نے اسے چھو لیا، مگر اگلے ہی ثانیے میں رسہ کڑے میں سے گزر چکا تھا۔ بدنصیب ہچسن کے چہرے کی آخری جھلک میں مرتے دم تک نہ بھولوں گا۔ موت کے خوف سے اس کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں تارہ بن گئی تھیں۔ آہنی دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہچسن کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی اور اسی لمحے میری بیوی غش کھا کر دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ میں نے ایمیلیا کو وہاں سے اٹھایا اور کمرے سے باہر برآمدے میں لے جا کر ایک بینچ پر ڈال دیا۔ اس وقت میرے ہوش و حواس بھی گم تھے۔ امریکی نوجوان کی بھیانک موت کا تصور خود میرے لیے جان لیوا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو بوڑھا چوکیدار تکلیف کی شدت سے زمین پر لوٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور کپڑے خون میں تر ہو چکے تھے۔ میں نے رسہ پکڑ کر پوری قوت سے مشین کا آہنی دروازہ اٹھایا۔ ہچسن کا حال دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ لوہے کی سلاخیں اس کی کھوپڑی، سینے اور پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ اوپر اٹھتے ہی ہچسن کا مردہ اور مسخ شدہ جسم پرشور آواز کے ساتھ کمرے کے فرش پر گرا اور وہ منحوس سیاہ بلی جو ابھی تک موجود تھی اس کی جانب لپکی اور ہچسن کے جسم سے نکلے ہوئے خون کو بڑی رغبت سے چاٹنے لگی۔ میں نے جھپٹ کر وہاں رکھی ہوئی بہت سی تلواروں سے ایک تلوار اٹھائی اور بلی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔